الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف
التخفف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا افأمن الذین مکروا السیئات، کیا بری چالیں چلنے والے، برائیوں گناہوں کی تدبیریں اور پلاننگ کرنے والے نہ ڈر بے خوف ہو چکے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یأتیہم العذاب، یا ان پر اس طرح عذاب آئے کہ من حیث لا یشعرون، کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہو، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ انہیں ان کے چلتے پھرتے ان کو گرفتار کر لے، پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پس وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یأخذہم علی تخفف، یا پھر اللہ انہیں ایک مرتبہ وارننگ دے کر پھر انہیں پکڑ لے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اولم يروا الى ما خلق اللہ من شيء، کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہیں، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا للہ، ہر چیز کا سایہ تک بھی دائیں اور بائیں سے جھکتا ہوا، حرکت کرتا ہوا اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، جھکی ہوئی ہے، سرنڈر ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، من دابۃ، چاہے وہ جاندار ہوں، والملائکۃ، حتیٰ کہ فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا خالق تسلیم کرتے ہوئے
ہر وقت اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جھکی ہوئی ہے، اللہ کے فرمان کو ٹال نہیں سکتی۔ صرف ایک انسان ہے اور دوسرے نمبر پر جن ہیں جو اللہ کے حکموں کو نہ صرف ٹالتے ہیں بلکہ نافرمانی اور بغاوت کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف اتنی ساری مخلوقات وہ ساری کی ساری اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، صرف انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کائنات میں اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ اس قدر اہمیت کی حامل مخلوق ہیں ہم انسان۔ ساری مخلوق، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، 14 طبق، بے شمار اللہ کی مخلوق۔ اللہ بتا رہا ہے ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، جھکتی ہے۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا نا تو اللہ نے کہا میں نے ان کو بنایا، زمین کے اندر اس کی ساری ضروریات مخلوقات کی رکھ دی، پھر میں نے آسمانوں سے اور زمین سے ایک بات کی، اور وہ یہ تھی کہ ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمانوں، اے زمینوں، تم نے میری بات ماننی ہے، بس سر جھکا لو، کوئی تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، آپشن نہیں کہ ہم نے ماننی ہے کہ نہیں ماننی، مانو یا نہ مانو، جو تم نے چوز کرنا ہے راستہ وہ تمہاری مرضی، ایسا نہیں، تمہارا انتخاب نہیں چلے گا، ہمارا حکم ہے بھلے مرضی سے آؤ، بھلے مرضی کے خلاف سمجھ کے آؤ، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے، اس کو تم اپنی خوشی سے قبول کر لو یا مجبوری سے، ائتیا، تمہیں آنا ہی ہوگا، میرا حکم ماننا ہی ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، اتنا بڑا آسمان، پھر ایک نہیں 7 آسمان، اور اتنی بڑی زمین، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے، اپنے سر کو جھکا دیا، اپنی زبانوں سے بولے قالتا، ہمارا رب ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے، دونوں ہی بولے، آسمان بھی زمین بھی، کہنے لگے اتینا طائعین، اللہ تیرا حکم ہو اور ہم مجبوری سمجھیں، ناپسند کریں، ایسا نہیں، اللہ ہم خوشی خوشی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ہم نے مان لیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ آپ دیکھیے کتنی طاقتور اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ انسان کتنا لاغر ہے، کتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں چاند پر پہنچ گیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، اتنی ترقی کر لی۔ آپ دیکھیے بارش ہوتی ہے، توقع سے، امید سے، ضرورت سے زیادہ ہو گئی، پاکستان تو بہت پیچھے ہے نا ترقی کے لحاظ سے، آج کے دور میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک پر آپ نظر دوڑائیے، صرف ایک بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، ساری کی ساری ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور اللہ اس عذاب اور اس بارش کے ذریعے اپنا یہ لشکر بھیج کر انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے کہ انسان تو 7 زمینوں کی پستیوں میں چلا جائے، تو چاند پر کمندے ڈال لے، چاند کے اوپر جا بسیرے کرے، ترقیوں کی انتہاؤں کو چھو لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے تو بالکل کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ تو انسان جو ہے نا یہ اہمیت کی حامل مخلوق ہے، آسمان، زمین، دیگر مخلوقات اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں،
میرا ذکر کرتے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر چیز کا یہی حال ہے۔ ابھی جو آیات میں نے ابتدا میں پڑھی سورۃ النحل کی، آپ نے غور کیا نا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں جو چیز بھی ہے وہ سجدہ کرتی ہے۔ کس کو؟ اللہ کو۔ کس کو سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کو، انسان کو نہیں۔ اے انسان، اے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے سجدہ کرنے والے، تجھ سے تو کائنات کی چیزیں بہتر ہیں۔ للہ یسجد، اللہ گواہی دے رہا ہے، سجدہ وہ اللہ کو کرتی ہے۔ یہ انسان کتنا گیا گزرا ہے، اشرف المخلوقات، لیکن انسانوں کے آگے سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ انسان تھے، اللہ کے پیارے تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں پر سجدے میں گر پڑتا ہے۔ اب غور کیجیے گا نا ذرا، کوئی مخلوق اپنے جیسی یا اپنے سے اعلیٰ مخلوق کے آگے سجدہ نہیں کرتی، سب کے سب سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے سجدے کے لیے سر جس کے آگے رکھنا ہے نا، وہ سر بنانے والا وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی کے آگے سجدہ کرنا، سر کو سجدے میں رکھنا، یہ جچتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے جو اپنے پروں کو پھیلائے پرواز کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے اتنے فرمانبردار، ہر وقت زبان پر اللہ کی بات، اور کہا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اللہ ہر مخلوق کی نماز کو بھی جانتا ہے، تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے ہر مخلوق اس کو پتہ ہے میری نماز کیا ہے، میری تسبیح کیا ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ہر مخلوق اللہ کے آگے یوں جھکی ہوئی، نماز پڑھنے والی، سجدہ کرنے والی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی، اور انسان ہے، اس کو اللہ نے کہہ دیا چل تجھے میں مجبور نہیں کرتا کہ تو نے زبردستی جھکنا ہے میرے آگے، تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے باقی ساری مخلوقات سے ایک امتیاز دیتا ہوں، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، اب تجھ پہ چھوڑتا ہوں، اما شاکرا و اما کفورا، تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق میں دوں گا لیکن انسانوں کو میں دیکھوں گا کون ہے جو اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اپنی مرضی سے انکار کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی بات ہے۔ اب انسان اگر باوجود اس کے اتنا بڑا شرف ملا، اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، قوت سماعت عطا کی، جسم دیا، عقل رکھی، دل رکھا، یہ ساری نعمتیں عطا کر کے بھی پہچان ہی نہ کر سکے کہ میں نے کس کا بننا ہے، تو پھر جب اس سے منہ موڑتا ہے نا، بغاوت کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کی گرفت کرتا ہے۔ پھر یہ وہ مرکزی مخلوق ہے جس کے گناہوں کا وبال پوری زمین پر پڑتا ہے، جانور متاثر ہوتے ہیں، فصلیں متاثر ہوتی ہیں، دیگر مخلوقات متاثر ہوتی ہیں، آسمان زمین متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات سمجھائی انسانوں کو، انسانوں اتنے نہ ڈر نہ بنو، اتنے بے خوف نہ ہو، اپنے دلوں سے اپنے خالق و مالک کا خوف نکال نہ دو۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا، بڑی بڑی مخلوقات اپنے دلوں میں
اللہ کا ڈر رکھ کر زندگی گزار رہی ہیں، فرشتے تم سے کہیں بڑی مخلوق ہیں۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی بڑی اللہ نے ان کو جسامت اور اتنی قوتیں دی، انہوں نے صرف اپنے دو پر کھولے، مشرق اور مغرب کے سارے افق کو ڈھانپ لیا۔ کیا انسان کی ان کے مقابلے میں حیثیت، لیکن فرشتے کیا ہیں؟ فرمایا والملائکہ، فرشتے عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ جو فرما دیتا ہے وہ آگے نہیں نکلتے، یفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کی ادائیں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اس درجے پر فائز ہوں تو اسے بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا، کیا کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ قرآن بتا رہا ہے یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے اپنے اوپر جو ان کا رب ہے نا ان کے اوپر، اس سے ہمیشہ ڈرے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ڈر رہی ہے، اور انسان جو اتنا ناتوا، اتنا کمزور، آپ دیکھ لیجئے جسم میں ذرا سا تغیر آیا، ذرا سی تبدیلی آئی، تکلیف آئی، انسان بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ کچا ناخن کٹ گیا، کتنی تکلیف ہے، جسم کے فلاں حصے میں پین ہو رہی ہے، بندے کی زندگی کے ساری خوشیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کہتا زندگی بد مزہ ہو گئی، یہ فلاں بیماری آ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہی بتا رہا ہے گناہ کرنے والوں، ہمیشہ گناہوں کی پلاننگ کرنے والوں، شر پر چلنے والوں، اللہ سے نہ ڈرنا ہو جاؤ۔ کیا تم اس ذات سے نہ ڈرو؟ یہ کس صورت میں ہے؟ یہ سورۃ الملک میں جو بھی پڑھنے لگا ہوں، جس کو رات کو پڑھ کر سونے کی تلقین ہے، رات کو بندہ پڑھے اس کو پتہ چلے کہ میرے رب نے اس صورت میں کیا کہا، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے نہ ڈر ہو، بے خوف ہو، تمہارے دلوں میں اس کا ڈر کوئی نہیں؟ کیا معلوم تم سو جاؤ وہ تمہیں صبح اٹھنے ہی نہ دے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ وہ ہے جو کسی کی موت کے وقت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جب بندہ سو جاتا ہے اللہ اس کی روح نکال لیتا ہے، پھر جب اٹھنا ہوتا ہے نا اللہ پھر اس کی روح لوٹا دیتا ہے۔ اتنے تم اللہ کے کنٹرول میں ہو، اس قدر تم اللہ کے قبضے میں ہو۔ تو وہ اللہ پوچھ رہا ہے اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے تم نہ ڈر ہو چکے ہو، بے خوف ہو؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ زمین تمہیں لے کر ہلتی رہے، زلزلہ برپا ہو اور تم سارے زمین کے اندر، یا پھر أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے نہ ڈر ہو، بے خوف ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر زوردار بارش نازل کر دے، پتھروں کی بارش، پانی کی بارش یا تیز آندھی، اس طرح سے کوئی بھی عذاب آئے اور پھر تم نشان عبرت بن جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو ہماری تربیت کرتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ مین پیغام یہ ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے، لیکن جب تو نہ ڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، بے باک ہو جائے اور اپنے رب کی ہر طرح کی نافرمانیوں پر، بغاوتوں پر اتر آئے، پھر اللہ زمین سے یا آسمان سے تیری پکڑ کا بندوبست کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اہلیان پاکستان پر اس وقت جو سیلاب کی شکل میں عذاب آیا ہوا ہے، پانی ہے بے تحاشا، بے انتہا، اور بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ مدد کے لیے جانے والے لوگ بیچارے گئے ہیں وہ مدد کے لیے، لیکن خود اس مصیبت میں پھنس گئے
کہ 2 وقت کی روٹی کا ملنا مشکل ہوا پڑا ہے. سارے راستے بند، پل ٹوٹ چکے ہیں، پانی کا اتنا زور، بسوں کی بسیں بہہ گئی پانی میں، لوگوں کی گاڑیاں، انسان، جانور، گھر، نہ جانے کتنا بڑا المیہ ہے. میڈیا پر تو آتا نہیں ہے نا، چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، بعض لوگ وہاں سے شیئر کرتے ہیں. اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے. اس وقت کسی علاقے کے اندر کوئی تھوڑا بہت امدادی سرگرمیوں کا موقع مل رہا ہے. ایک جگہ موقع ملا بھائیوں کو تو کیا دیکھا کہ وہاں پر حرکت ہو رہی ہے. جب اس کو دیکھا ٹٹولا تو وہ جو دلدل سی بنی ہوئی تھی نا، پوری پانی گزر کے گیا ہے، کیچڑ اور مٹی، اور وہاں پر جب انہیں ہاتھ ڈال کے چھوٹا سا بچہ چند دن کا اس کو نکالا. اب اس کو دیکھا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کے فیصلے دیکھیے، جس کو چاہے بچا لے، جس کو چاہے موت سے ہمکنار کر دے. کتنے بڑے بڑے ایسے المیہ سامنے آ رہے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان عذابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے. آج وہاں پر انسان بیچارے گھروں سے بے گھر، خواتین، بچے، بزرگ، سب ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، ہماری ہی مسلمان بہنیں ہیں. یہ عذاب ان پر نہیں، یہ ہمارے اوپر ہی آیا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. پچھلے جمعے بھی میں نے قرآن پاک کی چند آیات اس ضمن میں آپ کو سنائی تھی. سچی بات یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، لیکن ہم اس قدر گناہوں کا دلوں پر زنگ لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ہیں جو اس طرف توجہ کریں کہ اللہ سے معافی مانگے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو یہ کر سکتا ہے. دیکھو نا، سیلاب آیا تھا نا، پانی آیا تھا کل پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر. اللہ نے کہا آسمان سے بھی برسا، زمین سے بھی، حتیٰ کہ روٹیوں کے تنوروں سے بھی پانی نکل رہا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے. اور اسی پانی میں پوری قوم غرق ہو گئی، ڈوب گئی. نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے کشتی میں بٹھا کے بچا لیا. وہ اللہ ہے نا، اسی کے حکم سے. پھر اسی نے کہا اے آسمان تھم جا، اے زمین تو بھی اپنا پانی جذب کر لے. یہ ہے اللہ. یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. سبحان اللہ، اللہ کے فیصلے ہیں. جس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اسی اللہ نے پانی کو روک بھی دیا. تو میرے عزیزوں، آج صورتحال اس قسم کی ہے. آئیے، ایک تو انسان اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولے، اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں نکل سکتا. یہ نہیں کہ میں یہ بن گیا، میں نے یہ کر دیا، میں یہ بن گیا، مجھے کس نے پوچھنا ہے. اللہ کی ہر وقت نگاہ ہے، اللہ کی ہر وقت گرفت میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیے رہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف توجہ کرے. گناہوں ہوتے ہیں، استغفار کرے، معافیاں مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کون؟ جن کو اللہ نے کہا آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ نے تو جنت کے دروازے کھلوانے ہیں، آپ تو قیامت کے دن کے لیے شاف محشر ہیں، آپ کی سفارش پر حساب ہوگا، آپ نے حوض کوثر سے اپنی امت کو جام پلانے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہے گی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے آج ہم نے استغفار کو چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو چھوڑا، اور نتائج ہمارے سامنے ہیں. چلو اگر ہم کہیں وہ بیچارے مصیبت میں ہیں، ہم سکھی ہیں. ہم کتنے مسائل میں گرفتار ہیں. رزق کی تنگی گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھریلو ناچاکیاں، مصائب و آلام، مشکلات، ٹینشنیں،
فلاں مسئلہ، کاروبار کی طرف سے پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی، ماں باپ کی طرف سے مسائل، فلاں مسئلہ، کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مسائل نتیجہ ہیں ہمارے گناہوں کا۔ تو کرنا کیا ہے؟ گناہ چھوڑیے، جو ہو چکے ان پر استغفار کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیں۔ وہ اللہ اتنا مہربان ہے، وہ کہہ رہا ہے نا، میں وارننگ دیتا ہوں، تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے عذاب اور وارننگ کے ضمن میں یہ کہا تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے جب وہ وارننگ دے دے، بندے پلٹ آئیں، اللہ شفقت کرتا ہے، عذاب کو ٹال دیتا ہے، اور رحمت کرتا ہے کہ جو عذاب کی وجہ سے نقصان ہوا ہوتا ہے نا، اللہ اس کا ازالہ بھی فرما دیتا ہے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کو معمول بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، توبہ کی طرف اللہ ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیچارے مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے اس آفت مصیبت میں مسلمان تھے، توحید والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ، تنظیمیں اور اسی طرح سے ٹرسٹ، رفاہی ادارے الحمدللہ سیلاب زدگان کے لیے خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا کام حقیقت یہ ہے کہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلانے کے مترادف ہے، مگر نہ اس قدر لوگ بیچارے متاثر ہیں، اور ان کی امداد کے لیے جو کارروائیاں جاری ہیں بہت ہی کم ہیں۔ تو سب سے اہم کام جس چیز نے کرنا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص کو کردار بھی ادا کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کریں، ان لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر امداد کے عمل کو جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ کے بھائی احباب بھی کام کر رہے ہیں، برستی بارش کے اندر لوگوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے، کھانا پکا کر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں بیچارے، فیملیاں ہیں کئی روز کے بھوکے۔ ایک بچی بیچاری چھوٹی سی، اس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے کہ وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بیٹا کیا چاہیے، وہ روتے ہوئے کہتی ہے انکل صرف روٹی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی اس قدر وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بارش ہو رہی ہے، رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں، خیمے ہیں تو وہ بھی انتہائی ناکافی ہیں، گھر گر چکے ہیں، بیچارے بالکل سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ حالات ایسے ہیں کہ ناقابل بیان ہیں، جو بھائی ماشاءاللہ وہاں پر ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس قدر یعنی سینے تک پانی ہے، اور اس پانی میں سے گزر کر کندھوں پر راشن اٹھایا ہوا ہے، اور اس پانی میں سے گزر کر جا رہے ہیں بالکل بے لوث، کوئی کسی چیز کی توقع نہیں، ایک ہی بس توقع اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ انسانیت کی خدمت اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ماشاءاللہ وہاں پر بھائی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو جو لوگ یہاں سے الحمدللہ بندوبست کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نکال رہے ہیں اپنا مال، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک چین بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ بہت سارے بھائی وہاں پر وہ مشکلات جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے،
وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں کس بنیاد پر کہ یہاں پیچھے سے الحمدللہ راشن جا رہا ہے، لباس جا رہے ہیں، اسی طرح سے بستر جا رہے ہیں، ادویات جا رہی ہیں، ضرورت کی چیزیں جا رہی ہیں۔ جن علاقوں کے اندر قدر ذرا تھوڑا سا بہتری والا معاملہ ہے وہاں پر الحمدللہ گھروں کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بس ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت کر کے ہمیں معافی دے دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام